ایک اور واقعہ ہے بخاری شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں اس حدیث کے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، وہاں سے واپس آئے، اپنی اہلیہ، اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ دیکھو جی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گیا تھا، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری جیسی محسوس کی، یعنی جس طرح ایک انسان حشاش بشاش ہوتا ہے، اس کو بولنے میں دقت نہیں ہوتی ہے، اور دوسرا ایک شخص ہو جو پیاسا ہو، تھکا ہوا ہو، اس کی آواز ویسے ہوتی ہے۔ تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بھوکے، کہ بھوک کی وجہ سے ان کی آواز کے اندر پستی جیسی تھی، کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا اچھا، تو ساتھ میں ام سلیم سے ابو طلحہ پوچھتے ہیں گھر میں کھانے کا کچھ ہے؟ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا جو کی چند روٹیاں ہیں، جو کی چند روٹیاں ہیں، یہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیچ دیتی۔ تو انہوں نے کیا کیا، ام سلیم نے حضرت انس کو بلایا۔ حضرت انس اس وقت چھوٹے بچے ہی تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں مجھے ام سلیم نے بلایا اور انہوں نے اپنا ایک دوپٹہ نکالا، اوڑھنی نکالی، اوڑھنی کے ایک کنارے میں انہوں نے وہ چند روٹیاں لپیٹ دی۔ اب اوڑھنی بڑی تھی، اوڑھنی کے ایک کنارے میں وہ چند روٹیاں لپیٹ دی اور میرے کپڑے کے اندر چھپا لی، جو انہوں نے کپڑا پہنا تھا اس کے اندر چھپا لی۔ اب اوڑھنی بڑی تھی، اس کا ایک حصہ بچ گیا۔ فرماتے ہیں انہوں نے وہ اوڑھنی کا دوسرا حصہ اٹھایا اور میرے سر کے اوپر ڈال دیا، کیونکہ گرمی کا موسم تھا، چھاؤں بھی رہے گی، دھوپ سے بچ جائے گا، چھوٹا بچہ ہے، روٹیاں لے کر چلنا ہے۔ چھپائی اس لیے تاکہ کسی کو اطلاع نہ ہو جائے، اڑایا اس لیے یہ دوپٹے کا ایک حصہ، چادر کا ایک حصہ، تاکہ یہ گرمی وغیرہ سے بچ جائے۔ حضرت انس کہتے ہیں تو میں اسی طرح یہ روٹیاں لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میں نے دیکھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان رونق افروز ہے۔ تو میں جا کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اب مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ چپکے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روٹیاں دے دینا، تاکہ وہ تناول فرمائیں، دوسرے لوگ اس میں شریک نہ ہو جائیں، دوسرے لوگ تو آگے پیچھے چل کے جا کے کھانا کھا لیں گے۔ یہ روٹیاں جو کی خاص روٹیاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں جو ہی گیا، میں دروازے کے پر کھڑا ہو گیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں صحابہ تو بہت ہیں، سارے وہاں جمع ہیں، میں کچھ نہیں کہہ پا رہا ہوں۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے ہی مجھے کہا انس، ام سلیم نے بھیجا، ابو طلحہ نے بھیجا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھیجا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا دوسرا جملہ، ابو طلحہ نے کھانا دے کر بھیجا، روٹی دے کر بھیجا،
میں نے کہا یا رسول اللہ سما روٹیاں. اب حضرت انس تو خود بولنا نہیں چاہتے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ادھر سے ہی فرمایا تو حضرت انس منع کر ہی نہیں پائے. تو حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وہ روٹیاں نہیں لی, بلکہ آس پاس جو صحابہ تھے ان تمام صحابہ سے فرمایا اٹھو جی, ہم ابو طلحہ کے یہاں چلیں گے. اب انس چھوٹا لڑکا تھا, انہوں نے جو ہی دیکھا روٹیاں تو تھوڑی ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لا رہے ہیں, وہ الٹے پاؤں بھاگ کے گھر کی طرف چلے گئے کہ میں گھر والوں کو تو یہ بتاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیاں تو نہیں لی, لیکن وہ تنہا نہیں بلکہ صحابہ کی ایک جماعت لے کر ہمارے گھر کی طرف آ رہے ہیں. حضرت انس گھر پہنچے, ام سلیم سے یہ کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی بڑی جماعت لے کر گھر کی طرف آ رہے ہیں. تو ام سلیم نے ابو طلحہ سے کہا. ابو طلحہ نے کہا, اب آپس میں مشورہ ہو رہا ہے میاں بیوی کا. ابو طلحہ نے کہا کھانا اور کچھ ہے؟ کہا یہی روٹیاں تھیں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. کہا پھر اللہ جانے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے, آنے دیں انہیں. تو ابو طلحہ استقبال کے لیے گھر کے باہر نکلے. اب گھر میں اتنا بڑا ہال نہیں تھا, اتنے بڑے بڑے کمرے نہیں تھے, اتنی گنجائش نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے صحابہ آئے تھے وہ سارے کے سارے ایک ساتھ سما جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے ساتھ گھر کے اندر تشریف لے گئے, اور پھر ابو طلحہ سے کہا روٹیاں کہاں ہیں؟ انہوں نے چند وہ روٹیاں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان روٹیوں کا چورا بناؤ, ان روٹیوں کو چورا بناؤ. فرمایا گھر میں اور کچھ ہے؟ تو ام سلیم نے کہا ایک ڈبہ گھی کا ہے, تھوڑا سا اس میں گھی تھا, وہ نچوڑ لیا اور اس روٹیوں کے بنے ہوئے چورے پہ ڈال دیا اور اس کو مکس کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہ باہر جو صحابہ ہیں 10 صحابہ کو بلاؤ. حضرت انس روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 10 صحابہ کو ہم نے بلایا. 10 صحابہ آئے, انہوں نے وہ روٹی کھائی, پیٹ بھر کر کھایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نکل جاؤ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور 10 کو بلاؤ. دوسری مرتبہ گئے, دوسرے 10 کو بلایا, وہ بھی شکم سیر ہو گئے, وہ بھی کھا کے نکلے. تیسری مرتبہ فرمایا اور 10 کو بلاؤ. 10 کر کے آئے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہم سوچتے تھے انہی کے لیے یہ روٹیاں کافی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 80 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور روٹیاں وہاں ہی موجود تھیں. کیوں؟ یہ راوی خود فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا اس وقت رکھا, روٹیوں کو چورا کیا, اس کے اندر گھی بھی ڈالا گیا, اس وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع فرمایا اور خوب دعا مانگی, وہ دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ نے چاہا. سننے والوں نے یہ دعا نہیں سنی, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا دعا مانگی ہوگی یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. لیکن ظاہری اعمال سے, ظاہری ان کے اس عمل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رزق میں جو ان کے سامنے اللہ کا دیا ہوا رزق رکھا گیا تھا, اللہ تعالیٰ سے اس رزق کے برکت کی دعا مانگی ہوگی. اس سے ہمیں رہبری اور رہنمائی مل جاتی ہے
کہ ہمارے سامنے جب رزق آئے، اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کو کھانا شروع کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، چاہے چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، ہر نعمت کی اپنے اپنے وقت پہ الگ الگ عظمت اور قدر و قیمت ہوا کرتی ہے۔